10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 72 تک مضمون ہوا تھا۔ اب یہاں سے بطور خاص اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ سختی کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اس سے مراد زبان سے سختی نہیں ہے، عملی سختی مراد ہے، یعنی جس سلوک اور جس برتاؤ کے یہ مستحق ہیں ان میں ذرہ برابر رعایت نہ کی جائے۔ کفار سے جس طریقے سے آپ مقاتلہ کرتے ہیں اور منافقین کے ساتھ جہاد باللسان، یعنی زبان سے ان کے سامنے حق واضح کرنا تاکہ وہ حق کی طرف مائل ہوں اور ان کے دل سے کفر کی شقاوت نکل جائے۔ یہاں پر سختی کا حکم دیا گیا ہے، بیان ہی یہی مضمون سورہ تحریم پارہ 28 میں آیا ہے، وہاں بھی یہی حکم ہے کہ آپ سختی کیجئے، یعنی جس سلوک کے یہ مستحق ہیں ویسا ان کے ساتھ سلوک کیجئے۔ زبان سے سخت سست کہنا مراد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سخت سست الفاظ زبان سے نہ کافروں کو، نہ منافقوں کو، نہ کسی اور کو، کبھی آپ نے الفاظ سخت نکالے ہی نہیں۔ اس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ پیچھے آیت آ چکی ہے، اس وقت پتہ نہیں آپ حاضر تھے کہ غیر حاضر تھے، 4 پارہ آل عمران۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ عرب کے وحشی بدو آپ کے قریب نہ بھٹکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کے حق میں نرم ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں ان کے لیے۔ لِنْتَ لَهُمْ، بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج تندخو ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے اطراف و جمع نہ ہوتے، بکھر جاتے، تو آپ سختی نہ فرماتے، بلکہ سختی فرمانے والوں کو، طعن و تشنیع کرنے والوں کو آپ تنبیہ فرماتے۔ یہاں تک ایک موقع فرمایا اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کر لے تو سزا جو زنا کی متعین ہے وہ اس پر نافذ کر دو، لیکن طعنہ زنی اس کے بعد مت کرو۔ یعنی سزا تو تم نافذ کرو گے ہی، جو زبان سے طعن و تشنیع کرتے ہو یہ پسند نہیں فرمایا آپ۔ سخت سزا جو مقرر ہے وہ سزا نافذ کرو، لیکن زبان سے ان کے اوپر تم طنز مذاق مت کرو، یہاں تک لحاظ فرمایا آپ نے۔ اس لیے آپ سختی زبان سے نہیں کرتے تھے، یہاں مراد ہے عملی برتاؤ جس کے وہ مستحق ہیں۔ نرم گفتگو، خود قرآن نے کہا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون سے، دونوں پیغمبر ہیں، فرعون کے پاس جاؤ ذرا نرم بات کرو، شاید ان کے دل میں بات اتر جائے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لین نرم، وہی لنتا یہاں بھی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو حکم ملتا ہے کہ فرعون جیسے آدمی کے سامنے نرم گفتگو کرو۔ تو سختی سے گفتگو کرنے کا حکم نہ یہاں ہے، نہ آپ نے کیا ہے، نہ وہ مطلوب ہے، نہ اس سے فائدہ ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ سخت گفتگو آج مسلمان سے کرتا ہے، یہ پہلو ہمارا بہت عبرتناک ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے جب مومن ہے اور اس کے لیے عمل صالح ہے تو ہم اس کی محبت دلوں میں اتار دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ ودا کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح اختیار کیا، ہم عنقریب ان کے واسطے رحمان محبت پیدا کر دیں گے۔ تو مومن کے دل میں محبت ہونا چاہیے، کم سے کم مومن کے لیے۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے مومنوں کے لیے اپنے شفقت کے بازو جھکا دیجئے،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے واسطے بھی کہا گیا ہے شفقت کے بازو جھکا دیجئے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے واسطے جھکا دیجئے. تو شفقت کرنا، محبت سے پیش آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا ایمان والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے. آج کتنا معاشرہ بگڑا ہے کہ سختی سے بات کرنا مسلمان سے نہ صرف جائز سمجھتا ہے بلکہ دین کی خدمت سمجھتا ہے. آج جتنے مذاہب ہیں مسلمانوں کا اس میں امتیاز ہے، لیکن جب گفتگو ہوتی ہے چاہے وہ دینی پیشوا ہوں، جب ان کی باہم گفتگو ہوتی ہے تو لگتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، جب کسی پر سختیاں ڈالتے ہیں، زبان پر سختیاں، لب و لہجے میں تلخیاں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کی خدمت ہے. یہ دین کی خدمت نہیں ہے جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے مومن سے جدا ہو جائے. مومن تو مومن کے لیے ایک عمارت کی اینٹ کی طرح مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے. حضور پاک کا ارشاد ہے المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اینٹ کی دیوار کی طرح ہے، ہر ایک کو اسے طاقت پہنچتی ہے. تو مومن کے لیے اینٹ ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کے لیے نرم اور شفیق اور مہربان ہے. یہ سب بتایا گیا ہے، سختی سے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. آج کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے کہ اگر ہمیں باہم مسلمانوں کی اصلاح کرنا ہے اور ہم اگر حق پر ہیں، حق کی دعوت دینا ہے، تو ہمیں وہی نرمی اختیار کرنا ہے جو تمام انبیاء نے کی ہے، خصوصاً سید الانبیاء نے، جس کی تعریف اللہ نے کر دی. تو یہاں مراد زبان کی سختی نہیں ہے بلکہ وہ جس رکھ رکھاؤ کے مستحق ہیں عملی طور پر ویسا سلوک کیا جائے. یا ایھا النبی، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو. کیسے؟ کفار سے بالسنان، تلواروں سے، والمنافقین، اور منافقین سے جہاد کیجیے آپ باللسان، زبان سے. تعریف کیا ہے منافق کی؟ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، اوپر سے ایمان ظاہر کرتا ہے، اسلام میں آ چکا ہوں بولتا ہے، صفوں میں کھڑا ہے، نمازوں میں آیا ہے، مجاہدین کے صفوں میں تیار ہے. اب اس کو آپ تلوار سے کیسے ماریں گے؟ آپ اس کو نرمی کے ساتھ اسلام پیش کریں گے تاکہ جو دل میں شک ہے، زیغ و ضلال ہے، یہ نکل جائے اور اسلام خالص دل میں آ جائے. اس لیے یہاں نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ اللہ کے نبی نے حکم پا کر ایسا ہی فرمایا. صحابہ نے کہا فلاں نے ایسا کہا ہے، قابل گردن زدنی ہے. آپ نے کہا لوگ کہیں گے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، اس لیے اس منافق کو معاف کر دو اور اس کے حق میں جو ہو سکے نصیحت کی باتیں پیش کرو، آج نہیں کل سنور جائے. منافقوں نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا، اسی رکوع میں کچھ باتیں آ رہی ہیں تفصیل کے ساتھ. تو پہلے ترجمہ لفظی دیکھ لیے. یا ایھا النبی، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کفار سے مجاہدہ کیجئے بالسنان، والمنافقین، اور منافقین سے مجاہدہ کیجئے باللسان، زبان کے ذریعے، وغلظ علیہم، اور ان پر غلظت کیجئے. وغلظ کے معنی غلظت، سختی. یہ غلظت رأفت کی ضد ہے. رأفت اور رحمت اور شفقت ایک معنی میں ہے. غلظت اور غلیظ ہونا، سخت ہونا، یہ سب الفاظ ایک طرف. تو سختی کیجئے زبان کے لحاظ سے نہیں، عملی طور پر جس کے یہ برتاؤ ہیں. ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر، باوجود کہ آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جھوٹا عذر ہے، لیکن قبول کر لیتے تھے. حکم یہ ہے کہ نہیں، وہ جس برتاؤ کے مستحق ہیں ان سے ویسا ہی سلوک سختی سے کیا جائے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اس حال میں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا کی سختی ان کے بد عملیوں کے لیے تدارک کافی نہیں ہے، ان کی گستاخیوں کے لیے، ان کی ہیلا سازیوں کے لیے، ان کے مکر و فریب کے لیے یہ دنیا کی غلظت بطور سزا کے کافی نہیں ہے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے. قرآن نے جہاں بھی جہنم کا ذکر کیا ہے آخر میں یہی کہا ہے وبئس المصیر. کہیں کہا وساعت مرتفقہ، ساعت مسیرہ، اور کہیں فرمایا حبیث الشراب، بری ہے پینے کی جگہ، بری ہے رہنے کی جگہ، بری ہے وہ ٹھکانہ. ہر جگہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے.
لیکن خواہشات سے اس کو گھیر دیا گیا ہے. جو خواہشات کی اتباع کرے گا اسی مقام تک پہنچے گا. یہاں سے ان کفار کے ساتھ منافقین کا عملی مظاہرہ کیسا ہوتا تھا ایک مثال پیش کیا ہے. یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس میں ایک واقعہ بیان ہے. غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد ایک منافق اپنی محفل میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بات سچ ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اپنی محفل میں سمجھا کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر وہ بات سچ ہے جو رسول اور پیغمبر کہہ رہے ہیں تب تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں. وہ کیا بات تھی اور کس بات پر طنز تھا؟ منافقوں کا برا انجام. جیسا اوپر آیا ہے منافقوں کا برا انجام جہنم ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیا تھا خطبے میں غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر یا راستے میں. تو اس پر کہا اس منافق نے کہ اگر وہ بات سچ ہے جو محمد کہتے ہیں تب تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں کیونکہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے اور گدھے بھی جہنم سے بچ جائیں گے. اس کا نام تھا جلاس. یہ منافق کا نام تھا جلاس. جھلا کر بولتا ہے یہ بات. آپ کو نام یاد رہے اس کے لیے یاد رکھ لو. جھلا کر بولتا ہے جلاس. جلاس اس کا نام ہے اور جلاس اس کی کیفیت ہے. جھجلا کر جس کو آپ بولتے ہیں بولنا. یہ گفتگو عامر بن قیس صحابی موجود تھے. انہوں نے سن لیا اور کہا یقیناً جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سچ ہے اور یقیناً یہ بھی سچ ہے کہ تو گدھے سے بدتر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس واقعے کو بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلوایا. آنے کے بعد وہ منافق کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو نہیں کہا, بالکل یہ جھوٹ ہے, میں نے ہرگز نہیں ایسا کہا. اب اس محفل میں سب انہی کے لوگ تھے, گواہی کون دیتا؟ عامر بن قیس نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ اتنے تو قسم کھا لیا جھوٹ بولتے ہوئے, اب اس رات کو فاش کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. میری آپ سے التماس اور گزارش ہے اس مظلوم کی بات کو سچ کا ثابت کر دیجیے. اس پر صحابی نے, نبی نے اور لوگوں نے آمین کہا. بھلا نبی کی آمین, یہ آیت نازل ہو گئی. آمین کہا, ابھی ہاتھ چہروں پر پھیرے تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی اور اس کا پورا پول کھل جاتا ہے. جب اس نے دیکھ لیا کہ میری بات پہنچ گئی عرش اعظم تک, وہاں سے اس کی وضاحت بھی آ گئی, تو اسی آیت میں آگے ٹکڑا آ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں اب بہتر ہے ورنہ عذاب رکھا ہے. جلاس نے کہا اے اللہ کے نبی میرا راز تو فاش ہو گیا, میرا جھوٹ ثابت ہو گیا, لیکن اللہ نے اسی آیت میں مجھے موقع دیا ہے اگر توبہ کر لے تو معافی کا اعلان کر دیا ہے, میں سچی توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دو. اسی محفل میں توبہ کر لیا, ان کی توبہ مقبول ہو گئی. آیت کے الفاظ دیکھیے آپ. یحلفون باللہ, وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. اس سے مراد جلاس اور اس کے ساتھی ہیں. ما قالو, انہوں نے نہیں کہا. ما قالو مانے قالو فعل ماضی ہے اور ما نافیہ ہے. ما قالو, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا ہے کلمہ کفر. کلمہ کفر کہا ہے, کلمۃ الکفر. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور کفر کیا انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے بعد. یہ ظاہری اسلام تھا, ورنہ حقیقی ایمان جب دل میں رچ بس جاتا ہے تو زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلتا ہے. آج بھی جتنے بھی لوگ مسلمان نام سے جانے جاتے ہیں لیکن عملاً اسلام کے خلاف ان کی کتابیں نکلتی ہیں, یہ سمجھ جاؤ انہوں نے اسلام صرف ظاہر کیا ہے, حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. یہاں وہی کہا ہے انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا. بعد اسلام ہی مانے بعد اظہار اسلام ہی, اپنے اسلام کو اظہار کیا انہوں نے کہ ہاں مسلمان ہیں. نام سمجھ کر ہم بھی سن لیتے ہیں فلاں مسلمان فلاں مسلمان,
حالانکہ یہ سب یہود ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے اسلام کو اپنے دل میں بسایا نہیں ہے۔ جب دل میں اسلام اتر جاتا ہے، رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے، پھر جان نکل جاتی ہے مگر ایمان نہیں نکلتا ہے۔ یہ ایمان کی خاصیت رکھا ہے اللہ کے رسول۔ اس کا ثبوت چاہیے، بخاری میں بدول وحی پہلا دوسرا صفحہ پڑھ لیجئے تفصیل سے۔ ہرقل بادشاہ کے سامنے جو سوال جواب ہوا ہے، اس میں ہرقل نے یہی سوال کیا تھا، کیا کچھ لوگ اسلام میں آنے کے بعد نکل بھی جاتے ہیں ناراض ہو کر؟ کہا نہیں نکلتے۔ کہا یہ تو علامت ہے سچ ہونے کی، جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے، قلوب میں پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ تو حقیقی ایمان جب قلب میں اتر جاتا ہے تو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ موت کے دن بھی برقرار رہتا ہے۔ اس کی روح نکل جاتی ہے، ایمان نہیں نکلتا ہے۔ آج جتنے لوگ اسلامی نام رکھ کر مسلمانوں کے صف میں شامل ہو کر اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اسلام والے نہیں ہیں، ان کے دل میں اسلام نہیں ہے۔ یہ صرف نفاق سے اور اپنے اسلام دشمنی سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہوا، کفروا بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، کفر کا اظہار کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ہمّا کے معنی آتے ہیں کسی بڑے کام کا ارادہ کرنا، ہمّا، اور اسی سے ہے اہتمّا۔ محتمم کو محتمم کیوں بولتے؟ وہ غمخواری کرتا ہے۔ ہمّا کے معنی کسی مہم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ زلیخا کے واسطے یہی لفظ آیا ہے، جب زلیخا کے لیے یوسف کے ساتھ سازش ہوئی اور دروازے پورے بند ہو گئے تو وہ یہی لفظ ہے، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ وہاں آگے کیا ہے؟ آگے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ تو ہمّا کے معنی پختہ ارادہ کر چکی تھی زلیخا، اور یوسف بھی کر لیتے پختہ ارادہ اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے، تو وہاں لفظ ہمّا استعمال ہوا ہے۔ تو کہیں بھی قرآن کریم میں آئے اذ ہمت طائفتان، دو فرقوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، تو ہمّا کے معنی پختہ ارادہ کرنا، کسی بڑے کام کا عزم کر لینا۔ یہاں بھی کہا ہے وَهَمُّوا، انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، بِمَا، ایسے کام کا، لم ینالو، جو حاصل نہیں ہو سکا، لم ینالو، ان کو نہیں مل سکا۔ یہ پختہ ارادہ کون سے کام کا تھا جو حاصل نہیں ہو سکا؟ ابن ابی حاتم، ابن مردودیہ، بیہقی، کئی کتابوں میں اسی آیت پر لکھا ہے شان نزول بیان کرتے ہوئے کہ 13 منافقین غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر راستے میں بیٹھ گئے تھے گھات لگا کر کہ ادھر سے جب گزریں گے نبی پاک تو ان کا کام ختم کر دیں گے، یہ ہے ان کا مقصد۔ وہ ہموں کا مطلب یہ ہے، لیکن جبریل نے اطلاع کر دیا، اس راستے کو آپ نے چھوڑ دیا، اس راستے پر آپ تشریف نہیں لے گئے، بما لم ینالو، مقصد نہیں مل سکا۔ یہ منافقوں کی سازش تھی، یہ راز فاش ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی سے دشمنی کیوں کی تھی؟ کیا نبی پاک نے کسی کو ذاتی طور پر نقصان پہنچایا، تکلیف دیا؟ جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں، جس کی ذات سراپا رحمت ہو، ان کے ساتھ انہوں نے ایسا ارادہ کیوں کیا؟ ہاں، ہمارے اردو زبان میں بڑے سخت الفاظ ہیں، میں وہ تو زبان پر نہیں بول سکتا ہوں، لیکن سمجھانے کو اشارہ کرتا ہوں کہ جب ہر طریقے سے کھانا پینا، عزت راحت سب مل جاتی ہے اور اسباب عیش جمع ہو جاتے ہیں اور کھانے کی معاش کی فکر نہیں رہتی ہے، تو ایسی حرکتیں لوگ سوچتے ہیں۔ وہ گندے الفاظ میں آپ تعبیر کرتے ہیں تو کر لیجئے، میں تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا اور یہ سب انہوں نے اس واسطے سوچا، انتقام کرنا لینا چاہا۔ اس لیے یہ بدلہ کس بات کا ہے؟ صرف یہ کہ ان کو اللہ و رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا، دے دلا کر خوش کر دیا تھا، بس ان کے نفاق کے باوجود اتنا دیا تھا کہ اس عطیہ سے یہ بوکھلا گئے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آپ کا کام ختم کر کے ہم ہی اس پر قابض ہو جائیں گے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور
یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مالا مال کر دیا ہے، من فضل ہی، اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خوب غنی کر دیا تھا۔ اس غنا کی بنا پہ ایسا ہوا۔ نقموں کا لفظ قرآن میں اور بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ بروج میں آیا ہے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ، ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہاں بھی ایسا کہ ان کے لیے کیا جرم تھا؟ صرف یہ تھا کہ اللہ و رسول نے ان کو اللہ کا فضل یعنی رزق اتنا دے دیا تھا کہ ان کو غرور آ گیا تھا۔ جیسے طائف سے مکہ تک باغات ولید کے تھے، ولید کو بھی غرور ایسی آ گیا تھا، جس کا ذکر سورہ مدثر میں اللہ نے کیا ہے، ہم نے اس کو بہت دیا، انہو کان لآیاتنا عنیدا، اتنا دیا کہ ہماری آیتوں سے عناد ہو گیا اس کو دینے کی وجہ سے۔ یہاں بھی ویسا ہی فرمایا، اتنا غنا بخشا کہ وہ غنی ہو گیا اور اب دنیا کی فکر نہ رہی، تو یہ سوجھی ہے حرکت۔ آج بھی فتنہ و فساد مزدور طبقہ نہیں کرتا، جس کو کھانے کی فکر ہے، معاش کی فکر ہے، چھوٹی غربت ہے، مفلسی ہے، یہ تو اپنے ہی کاروبار میں مست رہتا ہے، نہ اسے غیبت کی فرصت ہے، نہ تہمت کی فرصت ہے، نہ چغلی کی فرصت ہے، نہ سازش کی فرصت ہے، یہ تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ ہاں، جن کو اللہ نے غنی کر دیا ہے وہی فساد کراتے ہیں، وہی منصوبے بناتے ہیں، وہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کس کس طریقے سے اور آگے جائیں، اور لوٹیں اور گھسیٹیں۔ جیسے آج بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، سارے عالم نے دنگا فساد کرنے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ نے خوب غنا بخشا ہے، یہ اسی کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں۔ آخر میں کہا، وہی اشارہ دیا، فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے حق میں یہ بہتر ہے۔ یہی ٹکڑا تھا جس پر جلاس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری بات تو واضح ہو گئی، میری غلطی عیاں ہو گئی، میرا جرم ثابت ہو گیا، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اگر توبہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ، توبہ کر لیا، بہتر ہو گیا ان کے حق میں۔ بعد میں ان کا ایمان ثابت ہو گیا، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان کے دل میں جو شک تھا یقین میں تبدیل ہو گیا کہ میری بات وہاں تک پہنچی اور وہاں سے اس کا جواب آیا، یقیناً نبی یہ برحق ہیں، ان کا شک دور ہو گیا، ان کے احوال درست ہو گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ پیٹھ پٹ ڈالیں، یتولوا روگردانی کر لیں، تو یعذبہم اللہ، ان کو اللہ عذاب دیں گے۔ کون سا؟ عذاباً علیماً، المناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان کا عذاب رکھا ہے۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے ان کے واسطے کوئی دنیا میں، زمین میں حمایتی مددگار کوئی نہیں، ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں، یعنی ایسے لوگ جن کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ یہاں تک منافقوں کی ایک بات بیان کر دی گئی جو ان کے قول سے متعلق تھی، وعدہ خلافی سے متعلق تھی، نفاق سے متعلق تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 74، 75، 76 میں ایک عجیب و غریب عملی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ منافقوں کا عمل بھی دیکھو اسی کی نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ اس آیت پر لکھا ہے، تمام شارحین نے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ثعلبی، سے عین لام بے یہ ثعلبی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے مسجد نبوی کے اندر، لیکن دل میں لوگوں کو دیکھ کر مال کی حرص بہت تھی۔ آ کر دعا کیا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں ہم مالدار ہو جائیں۔ آپ نے کہا، کیا تمہارے لیے میرا نمونہ پسند نہیں؟ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پھریں، یہ پورے کے پورے مکے کے اطراف جو پہاڑ ہیں سونا بن جائیں، لیکن جب میں اپنے واسطے دعا نہیں کرتا ہوں، کیا میرا طریقہ تجھے پسند نہیں؟ چپ تو ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہی پھر رٹ لگائے، نہیں آپ دعا کر دیجیے، ایک بار، دو بار، تین بار آپ دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں۔ اگر مجھے اللہ نے مال دے دیا
تو میں مال میں اللہ کا حق ادا کروں گا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کروں گا، اور مال میں بخل نہیں کروں گا، دنیا کے وعدے۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں ہر ایک تمنا کرتا ہے، یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، وہ ہو گیا تو یہ کروں گا، لیکن وہ ہونے کے بعد نہ یہ کرتا نہ وہ کرتا۔ تو دل میں تمنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مگر وہ اصرار کرتا رہا۔ بالآخر آپ نے دعا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ان کا مال بڑھنا شروع ہوا۔ بکریاں مال ہیں، وہاں بکریاں ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، یہی مال تھا اس زمانے میں۔ بکریوں سے بچے پیدا ہونے شروع ہوئے تو اتنا مال آ گیا کہ جو گھر تھا، جو ان کا مکان تھا، وہ تنگ ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کر شہر کے باہر گھر لینا پڑا تاکہ وہاں جا کر ان کی بکریاں، ان کے اونٹ، ان کے دمبے، ان کے گھوڑے وہاں رہ سکیں۔ اب وہاں سے 5 وقت نماز کو آنا ان کے بس سے باہر ہو گیا، صرف جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ اس کے بعد اور مال بڑھتا گیا تو وہ مکان جو قریب تھا شہر کے وہ بھی ناکافی ہوا اور دور جانا پڑا۔ اب وہاں سے نہ جمعہ ہے نہ جماعت ہے، جمعہ بھی ختم، جماعت بھی ختم۔ آپ احوال پوچھتے، لوگ بولتے کہ اس کا مال ابل پڑا اور مال کے ساتھ زمین ناکافی ہو گئی، دور جانا پڑا، اس لیے آپ کے ساتھ، آپ کی صحبت میں آنا جانا مشکل ہو گیا۔ اسی موقع پر آیت نازل ہو گئی کہ جن لوگوں کے پاس مال ہیں ان سے لو اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو دو۔ آیت آگے آ رہی ہے اسی صورت میں انشاءاللہ، خذ من اموالہم صدقۃ، یہ آیت ہے آگے آ رہی ہے، اسی صورت میں ہے، سورۃ توبہ ہی میں وہ آیت نازل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا، ایک سلیمی کے پاس جاؤ اور ایک ثعلبی کے پاس جاؤ، دونوں سے زکوٰۃ لے آؤ، لکھ کر کے دے دیا آپ نے، 40 بکری میں 1 بکری، 5 اونٹ میں 1 اونٹ، اصول ہے اس کا، فقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے چاندی کا نصاب ہے، سونے کا نصاب ہے، ایسے بکری کا، گھوڑے کا، اونٹ کا، سب کا نصاب ہے، الگ الگ ہے۔ 7.5 تولہ سونا لیکن چاندی 52 تولہ ہو گئی نا، ایسے ہی 5 اونٹ میں زکوٰۃ واجب ہے لیکن بکریاں 40 ہوں تو 1 واجب ہے، ایسے مستقل نصاب ہے۔ پھر اس کے نام بھی ہیں، میں یہاں سنایا تو وہی چلا جائے گا گھنٹہ میں۔ اونٹوں کے نام ہیں، 1 سال کا ہے تو الگ نام، 2 سال کا ہے تو الگ نام، 3 سال کا تو الگ نام، اس کا نام کہیں جزا، کہیں حقہ، کہیں بنت لبون، یہ سب نام ہیں کتابوں کے اندر۔ اس تفصیل میں گئے بغیر اتنا عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ حضور نے چٹھی پر لکھ کر 2 آدمیوں کو بھیج دیا، جاؤ ان سے لے کے آؤ۔ اس کے پاس پہنچے قاصد تو کہتا ہے چٹھی دیکھنے کے بعد یہ تو لگتا ہے کہ ٹیکس ہے، جزیہ ہے، جو کافروں سے وصول کرتے ہیں وہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ تم اور آگے جا رہے ہیں نا سلیمی کے پاس، وہاں جا کے آؤ، واپسی میں بات کریں گے۔ وہاں گئے، سلیمی نے بہت خوش ہوا کہ میرے مال کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے، اللہ کے حکم سے جو مانگا ہے اس سے عمدہ پیش کر دیا۔ قاصد نے کہا ہمیں عمدہ لینے کا حکم نہیں ہے، اتقی، حضور نے فرمایا ہے اتقی، بچتے رہو کرائم اموالہم، لوگوں کے عمدہ مال لینے سے، جو واجب ہے وہی لینا۔ انہوں نے کہا میں اپنی خوشی سے پیش کرتا ہوں۔ اس میں بڑی سعادت کی بات ہے کہ میری محنت کا مال اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی قبول کر لیں تو میں اس میں عمدہ نہ دوں تو کیا دوں؟ یہ جذبہ دیکھ کر انہوں نے قبول کر لیا۔ واپسی میں آئے، پھر گئے ثعلبی کے پاس، ثعلبی نے کہا یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے، تم دونوں چلے جاؤ، میں ذرا غور کر لیتا ہوں۔ بس یہ ترخانے کی بات ہو گئی۔ چلے گئے دونوں قاصد، جا کے پورے احوال سنا دیے کہ ثعلبی نے یہ جواب دیا اور سلیمی نے یہ جواب دیا اور یہ مال دیا۔ جب وہاں پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی حق ثعلبہ، وہی حق ثعلبہ، وہی حق ثعلبہ، تجھ پر افسوس ہے ثعلبہ، تیری بربختی ہے ثعلبہ۔ رنج اور غم کا اظہار فرمایا آپ نے، 1 بار نہیں 3 بار۔ اس مجلس میں کوئی رشتہ کا آدمی تھا، اس نے سن لیا کہ ثعلبہ کی اب خیریت نہیں ہے۔ دوڑتا ہوا آدمی پہنچا، ثعلبہ تیرے لیے تو نبی نے ایسے الفاظ کہے ہیں، تیرے مال سے تیری خیر نہیں ہے۔
اور تیرے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی ہے۔ اب تو سالبہ بھاگا بھاگا آیا اور کہا اللہ کے نبی میرا مال قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک میرے اختیار میں تھا میں نے قاصد بھیجا تھا، لیکن تم نے اس اختیار کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، اب تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے، اب میں قبول نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ، اور ان میں سے بعض، منہم کہا، منکم نہیں کہا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جہاں کم آئے وہاں تم مراد ہیں یعنی مومن، اور جہاں منہم آئے ہم سے مراد وہ ہیں یعنی منافق یا کافر۔ منہم منافق اور منکم مومن، پورے قرآن کریم میں تقریباً یہ اصطلاح ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں بھی کہا ومنہم، اور انہی میں سے یعنی منافقوں میں سے، من عاہد اللہ، بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، کیا؟ لئن آتانا من فضلہ، اگر آپ نے ہم کو دیا اپنا فضل یعنی رزق میں کثرت، لنا صدقنا، تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ دیں گے۔ دیکھو یہاں تاکید کے الفاظ کیسے ہیں، لنا صدقنا، آخر میں نون پر تشدید ہے اور شروع میں لام پر زبر ہے، اس کو لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ اب تاکیدی الفاظ نہیں ہو سکتے۔ نون پر تشدید آئے اور شروع میں لام پر زبر آئے، لام مفتوحہ آ جائے، اس سے زیادہ تاکیدی الفاظ نہیں ہوتے۔ آخری درجہ یہ لنصدقن، ہم ضرور بھی ضرور صدقہ دیں گے یعنی مال کا حق پورا ادا کرتے رہیں گے، یہ وعدہ کیا۔ اور کیا کہا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو کے رہ جائیں گے ہم خوب خیرات کرنے والوں میں سے، نیک کام کیا کریں گے۔ اللہ سے یہ وعدہ کر لیا، اللہ نے اس وعدے کو یہاں نقل کر دیا تاکہ آج بھی لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، لمبی لمبی آہیں نکالتے ہیں، سن لیں وعدہ قرض ہے، چاہے وہ بندے سے ہو چاہے اللہ سے۔ جب کوئی معاہدہ کرو چاہے وہ بین اللہ ہو یا بین الناس ہو، اس کی تکمیل کرنا لازم ہے، ورنہ مسئول ہوں گے، سوال کیا جائے گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، پر جب اللہ نے ان کو اپنا فضل رزق دے دیا تو انہوں نے اس کے ساتھ بخل کیا، بخلوا بِهِ، بخل کیا، وَتَوَلَّوْا، اور پیٹ پلٹا لیا، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور وہ ہو گئے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنا، طوطا چشمی کرنا، کہ اسی سے ہے معرضون، اعراض کر جانا، منہ پھیر لینا۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ سزا بتا دیا اللہ نے، وہ منافق تھا، اسی واسطے نہ اللہ کے حکم کی اہمیت تھی، نہ نبی کے حکم کی اہمیت تھی، نہ نبی کے قاصد کی اہمیت تھی، وہاں صرف مال کی اہمیت تھی، پہلے سے نفاق تھا۔ اللہ نے اس نفاق کو اور مضبوط کر دیا، اب وہ نفاق قیامت تک دل میں جمع دیا، اب نکل نہیں سکتا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ڈال دیا، عَقَبَهُمْ، عقب کے معنی آتے ہیں ایڑی کے، پچھلے حصے کو عقب کہتے ہیں۔ عَقَبَهُمْ کے معنی اب اس کے پیچھے لگا دیا، یہ مطلب ہوا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، نفاق کو ان کے پیچھے لگا دیا، کہاں ڈالا؟ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں۔ کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن میں یہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اب کوئی چانس ہدایت کا نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ سزا اتنی سخت کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں، وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں گے۔ جھوٹ تو معلوم یہ ہوا کذب اور وعدہ خلافی، ان دونوں کی سزا یہ دیا اللہ نے کہ ہمیشہ ہمیش کے واسطے نفاق ڈال دی۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو نفاق بدعمالیوں سے اور پختہ ہوتا ہے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ کذب ہو یا وعدہ خلافی ہو، یہ عمل کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، برائی سے برائی میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ وصول ہے۔ پہلے وعدہ خلافی کیا
اس کے بعد تکذیب ہوئی، جھوٹ کہا، اب نفاق میں اتنا پختہ ہو گیا ہمیشہ کے واسطے۔ اس ثعلبی کا حال کیا ہوا؟ ثعلبی خاک ڈالتا ہوا واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن 10 ہجری میں وصال کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، ثعلبی ابھی زندہ ہے، آخر کہتا ہے صدیق میرا مال قبول کر لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس مال کو حضور نے رد کر دیا صدیق اسے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ پھر ابھی ثعلبی زندہ ہیں، عمر فاروق کا زمانہ خلافت کا آیا، وہ 10 سال تک خلیفہ رہے، ہر سال ثعلبی کا مال پیشکش کرتا رہا۔ آپ نے کہا جس مال کو اللہ نے منع کر دیا اور رسول نے انکار کر دیا اور صدیق نے واپس کر دیا، عمر فاروق کی کیا مجال ہے؟ قبول نے کہا میری ہمت کہاں ہے؟ تمہارے نفاق کو اللہ نے الی یوم یلقونہ کہہ دیا کہ تم آج بھی اپنے نفاق کے ساتھ آئے ہو۔ آج بھی تم اگر سچی توبہ کر کے آئے ہوتے تو تمہارا مال واپس کر لیا جاتا، لیکن تمہارے دل میں نفاق تھا اور ہے اور اٹھائے جانے تک رہے گا۔ کیوں؟ سزا مل چکی تمہیں۔ چنانچہ عثمان غنی نے بھی اس کو واپس کر دیا۔ عثمان غنی کے زمانے میں اس ثعلبی کا انتقال ہوا، اس کا مال ایسا رہا کہ اس سے کوئی خلیفہ خوش نہیں ہوا۔ ایسے مال سے خسرت دنیا والآخرہ، نہ یہاں کچھ نہ وہاں کچھ۔ تو اس مال کی حقیقت یہ ہے، نہ مال رہا نہ صاحب مال رہا، سب چلے گئے۔ جتنے انسان نے دعویٰ کیا میرا مال، سب کا یہی حال ہونے والا ہے۔ آج کوئی ایک نہیں، قارون نے بھی یہی کہا تھا میری کمائی ہے، میری صلاحیت ہے، اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے اس سے میں نے حاصل کیا ہے۔ یہ قارون کے الفاظ سے سورہ قصص پارہ 20 میں، لیکن وہ بھی اسی مال کے ساتھ زمین میں دھس رہا ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کے دار کو، اس کے مال کو ہم نے دھسا دیا، آج تک دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو جس مال سے اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے گا اس مال کو آپ مال مت سمجھو، جہنم کا آگ سمجھو، انگارہ ہے وہ۔ یہاں تک اس کی تکذیب وعدہ خلافی کی بنیاد پر نفاق دل میں ڈال دیا گیا۔ اصل قصہ کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب ہے آگے۔ سوال یہ ہے جب بیچارہ رو کر تڑپ کر مال لے کر آیا تھا تو نبی نے قبول کر لیا ہوتا، صدیق اکبر نے قبول کر لیا ہوتا، صحابی نے قبول کر لیا ہوتا، آخر اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب یہاں لگے ہاتھوں آ گیا ہے۔ الم یعلموا، کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم؟ ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، بے شک اللہ جانتا ہے ان کے راز کو، ان کی سرگوشیوں کو، اور بے شک اللہ علام الغیوب ہے، تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ آج بھی یہ ایمان کے ساتھ نہیں آئے ہیں، لوگوں سے بچنے کے لیے اپنی آر کو اور اپنے جھیب کو مٹانے کے واسطے مال لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کے دل میں آج بھی نفاق ہے۔ یعنی اللہ نے تصدیق کر دیا ادھر حقیقت اس کے دل میں نفاق ہے، اس نفاق کے ساتھ مال لے کر حاضر ہوا ہے۔ جہنم کے خوف سے نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں، نبی کی محبت سے نہیں، بلکہ صرف لوگوں کے سامنے اپنی خفت اور رسوائی کو مٹانے کے واسطے آیا ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے، اس لیے اللہ نے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ یہ منافق کا ایک عملی پہلو تھا۔ اس سے پہلے منافق کا کفریہ کلمات اس کا مظاہرہ تھا۔ اب کسا ایک اور رخ آیا۔ ان منافقوں کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے تھے کہ ان کو صدقات کا مال نہیں دیا گیا۔ اور پھر بتا چکا ہوں، پیچھے آ چکا ہے، جو مستحق ہوگا ملے گا۔ اب صحابہ دو قسم تھے، کچھ غریب تھے، کچھ مالدار تھے۔ اگر حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے اور 4000 درہم لائے تو لوگ بولتے انہوں نے ریاکاری سے دیا، دکھاوے کو دیا۔ اگر کوئی مزدور آ کر تھوڑا بہت خیرات دیتا تو یہ کہتے کہ تو دکھاوے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس مال کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، کیوں لا کے دیے؟ دونوں صورتوں میں طنز کرتے تھے۔ بعض صحابہ کمزور، معاشی لحاظ سے محنت کرتے، مزدوری کرتے، جو بھی سامنے مزدوری ملتی اس میں سے کچھ رکھ لیتے، کچھ خیرات کرنے کو نبی کے پاس پیش کر دیتے۔
یہ کہتے ہیں اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ دینے والوں کو ریاکار کہہ دیتے اور کم دینے والوں پر طنز اور مستاپن کرتے۔ ان دونوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صدقات کے بارے میں جو مؤمنین اطاعت کرنے والے ہیں ان پر کیا کرتے؟ لمز، پیچھے آ چکا ہے لمزہ اور حمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو حمزہ اور لمزہ، لمز کے معنی آتے ہیں سامنے طنز کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اور حمزہ کے معنی پیچھے عیب جوئی کرنا۔ حمازم مشائم بنمیم چغلخور کے واسطے آتا ہے، اور لمزہ کے معنی آتے ہیں سامنے طنز کرنا۔ ان کو